بسم الله الرحمن الرحيم له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا سليمان وأبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لا نجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. یہاں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے من اطعم اخا له فی اللہ، یعنی اپنے دینی بھائی کو جس کے ساتھ اللہ تعالی ہی کی نسبت پر اخوت اور بھائی چارگی کا تعلق اور رشتہ قائم کیا گیا ہے، کوئی آدمی کھانا کھلاوے تو اللہ کی نسبت پر جو تعلق ہوتا ہے اور اس پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی کو بتلانے کے لیے انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے اور روایت پیش کی. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا لان اجمع نفرا من اخوانی علی صاعین و صاعین من طعام، کہ میں اپنے دینی بھائیوں کو ایک سا یا دو سا کھانے کے لیے جمع کروں اور ان کی دعوت کروں. احب الیہ من اخرج الی سوقکم فاعتق رقبۃ، یہ مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں بازار میں جاؤں اور وہاں سے غلام خرید کر کے اس کو آزاد کروں. حالانکہ شریعت میں غلام کو آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی، حدیث میں بھی اس کے لیے تاکید ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں اپنے دینی بھائیوں کو کھانا کھلانے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن شریعت کی نگاہوں میں وہ بڑے محترم بشان ہوتے ہیں. جیسے بعضوں کو اس کا شوق ہوتا ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر کے کھانا کھلایا جائے، ان کی دعوت کی جائے. یہاں اسی کی فضیلت بیان کی گئی ہے. باب حلف الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں آپس میں دو قبیلے یا اس سے زیادہ قبائل یا دو آدمی کچھ باتوں پر عہد و پیمان کیا کرتے تھے کہ بھائی میں آپ کی مدد اور تعاون کروں گا اور آپ میری مدد اور تعاون کیجیے. آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھا کر کے تعلق ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کا قائم کیا جاتا تھا. اس کو حلف سے تعبیر کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے معاہدے قسم کھا کر کے کیے جاتے تھے. بعض معاہدے تو وہ جاہلیت کے دستور کے مطابق کہ جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے
اس کی مدد بہرحال کرنی ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ اور بعض معاہدے اچھے کاموں کے لیے ہوا کرتے تھے، بھئی مظلوم کو حق دلوایا جائے ظالم سے، ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو کچھ لوگ آپس میں مل کے گویا اس بات پر معاہدہ کیے ہوئے ہیں کہ جہاں ایسا کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، ہمیں اس طرح کے کسی واقعے کا پتہ چلے گا، تو ہم جا کر باقاعدہ اس ظالم سے مطالبہ کر کے اس سے جو ہے مظلوم کا حق دلوائیں گے۔ وہ اپنی قوت کے بلبوتے پر وہ جو اس کے حق کو ضائع کر رہا ہے، اس کو حق ضائع کرنے کا موقع نہیں دیں گے، اس کی جرات نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے ہی نیکی کے کاموں میں آپس میں معاہدہ کرنا، بھئی کوئی بیمار ہوا تو ہم بیمار کی علاج معالجے کے لیے آپس میں جو ہے رقم نکال کر کے یا لوگوں سے اپیل کر کے اس کا علاج معالجہ کرائیں گے، یا جیسے بغیر جیسے کوئی لاوارث میت ہے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے، یا لوگ مصیبت میں گرفتار ہوں ان کے آپ مدد پہنچانے کا انتظام کریں گے۔ تو یہ مختلف نیکی کے کاموں پر جیسے آج کل اس سلسلے میں کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، انجمنیں بنائی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس سے بھی تعبیر کیا ہے، گویا کمیٹی بنانا، یہ بھی ایک طرح کا حلف ہے جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ اتنا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تو باطل کے اوپر بھی مدد کو ضروری سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال اپنے بھائی کی ویسے بھی مدد کرنی ہے، چاہے آپس میں کوئی معاہدہ اس کے لیے ہوا ہو یا نہ ہوا۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کیجیے۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو اس پر پوچھا گیا یا رسول اللہ انصرہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما، کہ اگر وہ مظلوم ہے تب تو میں اس کی مدد کروں گا، یعنی اس کی مدد اگر وہ مظلوم ہے تو حالت مظلومیت میں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ یہ اپنی حماقت، نادانی، جہالت اور عصبیت کی وجہ سے غلط چیز پر اڑا ہوا ہے، آپ اپنی قوت سے یا سمجھا کر کے اس کو اس سے نکالو۔ یہ اس طرح کر کے اپنے پاؤں پر کلاڑا مار رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، تو اس کی مدد یہی ہے۔ جیسے ایک نادان بچہ ہے، وہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کے پینا چاہتا ہو، تو اس کی مدد یہی ہے کہ اس کے پاس سے لے لیا جائے، اس کو پینے سے روکا جائے۔ یہاں پر بھی تو بہرحال ویسے تو اسلام نے آنے کے بعد اسلام کی بنیاد پر اور اسلامی اخوت اور بھائی چارگی اور اسلام جو نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور مظلوم کی مدد کی حمایت کرتا ہے، اس کے پیش نظر کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بہرحال ہر حال میں آنے وقت میں اس کی مدد کرنی ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسے کاموں کے لیے آپس میں معاہدے کیے جاتے تھے، قسمیں کھائی جاتی تھی، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید تو ماں عمومتی حلف المطیبین، کہ میں اپنے چچوں کے ساتھ یعنی اپنے والد کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حلف مطیبین کے اندر شریک ہوا ہوں۔ یہ حلف مطیبین زمانہ جاہلیت میں ایک معاہدہ ہوا تھا، قریش کے چند قبائل جس میں جو ہے وہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور اسی طریقے سے اور بنو تیم وغیرہ تھے، 9 قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں مل کر کے ایک معاہدہ کیا تھا۔ پہلے سے جو ہے وہ کعبہ کی یا حاجیوں کی خدمت اور سقایا کا سلسلہ جو ہے وہ بنو عبد الدار، یہ ایک شاخ ہے قریش کی، ایک گھرانہ اور خاندان ہے، اس میں چلا آتا تھا۔
تو روایتوں میں لکھا ہے کہ بنو عبد مناف نے ان سے یہ چیز چھین لینا چاہا، اس پر تقریباً سب لوگ راضی ہو گئے. تو گویا ایک حق تھا ایک خاندان کا، ایک گھرانے کا، دوسرا خاندان اس کے اس حق کو جبرن چھیننا چاہتا تھا، اور تقریباً سبھی اس پر خاموشی اختیار کر کے راضی ہونا چاہتے تھے. اس موقع پر یہ حضرات ملے اور مل کر کے انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا. اور حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی ام حکیم، انہوں نے باقاعدہ خوشبو کا ایک پیالہ بھر کر کے وہاں پیش کیا اور سب نے اپنے ہاتھ اس پیالے میں ڈالے. اس زمانے میں جب آپس میں اس طرح کے معاہدے کیے جاتے تھے، قسمیں کھائی جاتی تھی، تو باقاعدہ جو ہے کبھی تو پیالے میں خون لا کر کے پیش کیا، اس میں ہاتھ ڈبو کر کے آپس میں گویا اس معاہدے کو پختہ کرتے تھے. کوئی اور چیز یا انہوں نے خوشبو سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا تھا، اور ان معاہدہ کرنے والے قبائل کے ذمہ داروں نے اس معاہدے کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس خوشبو سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنے ہاتھ ڈالے تھے. اس لیے اس معاہدے کو نام دیا گیا حلف المطیبین کا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے خاندان کے جو بڑے تھے، اپنے چچے وغیرہ، ان کے ساتھ اس حلف المطیبین میں شریک ہوا ہوں. ہما احب ان کو سہو وان علی حمر النام، کہ آج بھی میں اس معاہدے کو توڑنے کو پسند کرتا نہیں، چاہے اس کے توڑنے پر مجھے سرخ اونٹ دیے جائیں. مطلب کہ بڑے سے بڑا مال اگر مجھے پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ تم اس معاہدے کو توڑ دو، تو میں اس کو توڑنے کے لیے راضی نہیں ہوں. اس لیے کہ وہ معاہدہ جو تھا وہ مظلوم کو ظالم سے حق دلانے کے لیے اور اچھے کام کے لیے کیا گیا تھا. تو اچھے کاموں کے لیے جو معاہدے زمانہ جاہلیت میں کیے گئے تھے، تو اسلام لانے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد بھی ان معاہدوں کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اسلام تو ایسے معاہدوں کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام تو ایسی چیزوں کی تعلیم دیتا ہی ہے کہ آپ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیے، چاہے معاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. تو اگر آپس میں معاہدہ کیا ہے ایسے کاموں کے لیے تو اور زیادہ یہ چیز موقع اور پختہ ہو جاتی ہے. باب الخائے، یہ رشتہ اخوت قائم کرنا دو آدمیوں کے درمیان جو حقیقی اور خاندانی اعتبار سے بھائی نہیں ہے، ان کو گویا منہ بولا بھائی بنانا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. تو ویسے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان اسلام کی دعوت دی، اور آپ کی اس دعوت کے نتیجے میں جب وہاں مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنا شروع کیا، تو جو آدمی اسلام قبول کرتا تھا اس سے اس کے خاندان والے تعلق قطع کر لیا کرتے تھے. وہ بیچارہ اکیلا تنہا پڑ جاتا تھا. اب ایک گھر میں ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا، اب سب گھر والوں نے اور خاندان والوں نے اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا. تو وہ جو ہے اب اپنوں کو تنہا محسوس کرتا تھا. کہ اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں تعاون اور تناصر کے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں مہاجرین کے درمیان، یعنی مکہ والے جو اہل ایمان تھے ان کے درمیان جو ہے اخوت کے رشتے قائم ہوئے. یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی، اور تمہارے حقیقی بھائیوں نے تو تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے تم سے رشتہ توڑ دیا ہے. تو اب تم یہ سوچو گے کہ آڑے وقت میں کون مدد کرے گا، میرے گھر والے تو مجھ سے کٹ گئے ہیں، میرا بھائی تو کوئی رہا نہیں. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رشتے قائم کرائے، اسی کو یہاں بیان کرتے ہیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال آخى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین ابن مسعود والزبیر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی جو بڑے محدث ہیں اور بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے، وہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ عقد مواخات ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکہ والوں یعنی مکہ میں ایمان لانے والوں کے درمیان قائم کیا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ بھی مہاجرین میں سے، حضرت زبیر بھی، یہ ان کے درمیان عقد مواخات کا یہ بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا گیا تھا، اسی میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا۔ ایسے ایک دوسرا رشتہ جیسا اگلی روایت میں آ رہا ہے، جب مکہ مکرمہ میں ایمان لانے والوں کے ساتھ مشرکین اور کافرین کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ انتہا کو پہنچ گیا اور ناقابل برداشت ہو گیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب ایذائیں پہنچائی جانے لگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی اجازت ملی، اور پھر بعد میں بغیر وہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تعین مدینہ منورہ سے کی گئی۔ تو بہرحال یہ ہجرت کی جب اجازت ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، تو اب یہ حضرات اس زمانے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ پہنچے۔ تو اب یہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ آئے تھے مدینہ منورہ، ظاہر ہے وہ جو ہے وہ اپنا وطن چھوڑ کر کے ایک دوسری جگہ پر آئے ہیں۔ ایک آدمی کسی دوسری جگہ کا رہنے والا کسی بستی میں پہنچتا ہے تو وہاں تو کوئی اس کا رشتے دار، کوئی خاندان کا کوئی فرد ایسا ہے نہیں جس سے وہ توقع اور امید رکھے کہ یہ میری مدد کرے گا۔ تو وہاں پر بھی پھر اسی طرح ان آنے والے مہاجرین کی نصرت ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، ان کو ایک طرح کی تقویت ملے، ان کو قوت حاصل ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آنے والے یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ آنے والے ان مسلمانوں اور وہ جو پہلے سے مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اسلام قبول کیا، ایمان لائے، ان کے درمیان عقد مواخات کرایا۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار کہلاتے ہیں کہ انہوں نے ان آنے والوں کی مدد کی اور دین اسلام کی مدد کی، اس لیے یہ دوسرا عقد مواخات ہے، یعنی یہ دوسرے موقع پر بعد میں یہ پیش آیا یہ واقعہ، اسی کو آگے بیان کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الاحول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في دار التي بالمدينة۔ یہ روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش یعنی وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ، اس لیے وہ سب قریش سے تعلق رکھتے ہیں، قریش کے مختلف جو گھرانے اور خاندان تھے انہی سے یہ حضرات تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو قریش سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، وہی مہاجرین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو آپس میں مواخات اور آپس میں عہد و پیمان کرایا میرے اس مکان میں جو مدینہ منورہ میں ہے۔ گویا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اسی مکان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال اس لیے اگر آپس کی تعاون اور تناصر کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کسی موقع پر ضرورت پیش آئے اور اس طرح کی جو ہے رشتے قائم کیے جائیں تو کیے جا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ باب الناحلف فی الاسلام۔ اب یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اچھے کاموں کو انجام دینے کے لیے آپس میں اس طرح کے جو معاہدے کیے جاتے تھے، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا آپ کو، جس کو حلف سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی قبائل آپس میں کرتے تھے، کبھی افراد انفرادی طور پر آپس میں اس طرح کے معاہدے کرتے تھے۔
تو یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں تو یہ اس کے لیے باقاعدہ معاہدوں کا سلسلہ تھا، کیونکہ ان نیک کاموں کی خود اسلام نے ترغیب دی اور اپنے ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو خود ہی حکم دیا کہ بھئی اس طرح کے کام کیے جائیں۔ تو اب اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ کسی معاہدے کی ضرورت رہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی جگہ پر کسی بستی کے رہنے والے، کسی خاندان یا کسی برادری سے تعلق رکھنے والے یا کسی خاص علاقے کے رہنے والے چند افراد مل کر اس طرح کا معاہدہ کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، حضرت شیخ نور اللہ عمر قدم نے ہماری آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے اسی معاہدے کو تعبیر کیا ہے کمیٹی سے۔ کمیٹیاں جو بنائی جاتی ہے، انجمنیں قائم کی جاتی ہے، یہ گویا آپ کے انجمن کے جو اراکین ہوتے ہیں، کمیٹیوں کے ممبران ہوتے ہیں، یہ آپس میں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جو اس کمیٹی کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں وہ انجام دینے کے لیے ایک طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی انجمن ایک طرح کا معاہدہ ہے۔ تو بہرحال ویسے تو اسلام نے خود ہی ان کاموں کو انجام دینے کی ترغیب دی ہے، یہ کوئی ضرورت تھی نہیں، لیکن مزید پختگی کے لیے یا جذبات کو بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ایسا کیا جائے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، ضرورت نہیں رہی۔ لا حلف کا مطلب یہ کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، پہلے ضرورت تھی اب ضرورت نہیں رہی، بلکہ یہ کام ویسے بھی حکم اسلامی ترغیبات کی وجہ سے ہونا چاہیے، لیکن اگر کر لیں تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج كعبته فحمد الله واثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزل الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ ارشاد فرمایا من کان لہ حلف فی الجاہلیۃ لم یزل الاسلام الا شدۃ، کہ بھائی زمانہ جاہلیت میں اگر دو قبائل یا دو افراد کے آپس میں اس طرح کی معاہدہ ہوا ہے، آپس میں کھائی گئی ہے، تو اسلام آ کر اس کو ختم نہیں کرتا بلکہ باقی رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، یہ اس وقت جب کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں یا ان چیزوں میں جس کی اجازت ہے، اور جو گناہ اور ممنوع ہے اس میں اگر اس طرح کی کوئی بات کی گئی تھی تو اس کی شریعت اجازت اس کو باقی نہیں، لیکن وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال زمانے من کان لہ حلف فی الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں کسی نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ عہد و پیمان کیا ہے تو اسلام آ کر کے اس کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو اور زیادہ پختہ۔ اسلام تو وہ آپس کے کیے گئے وعدوں کو، آپس کے کیے گئے عہد و پیمان کو وہ ادا کرنے کی، پورا کرنے کی تاکید کرتا ہے، بلکہ اسلام میں تو کوئی آدمی کسی کے ساتھ معاہدہ کرے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے، اس کو نفاق کی علامتوں میں سے بتایا گیا ہے۔ تو اسلام کہاں اس کو ختم کرے گا، بلکہ اسلام نے آ کر کے اس طرح کے صحیح طریقے سے کیے گئے معاہدوں کو اور زیادہ پختہ کیا ہے۔ ولا ہجرت بعد الفتح، اور فرماتے ہیں کہ مکہ فتح ہو چکا، اب فتح ہو چکنے کے بعد یہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا سلسلہ جاری تھا اور لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جایا کرتے تھے، اب وہ باقی نہیں رہی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مکہ فتح ہو چکنے کے بعد وجہ سے اب مکہ خود ہی جو ہے دارالاسلام بن گیا۔ یہاں سے ہجرت تو اس لیے کی جاتی تھی کہ یہاں رہتے ہوئے جو لوگ ایمان لاتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، ان کے لیے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اسلامی احکام پر عمل کرنا، یہ مکہ مکرمہ کے اوپر مشرکین اور کافرین کا قبضہ ہونے کی وجہ سے مشکل تھا۔ وہ لوگ نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے، اسلامی احکام پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، اس میں رکاوٹیں ڈالتے تھے،
اس پر ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ دشمناوٹ کرتے تھے. لیکن اب جب مکہ فتح ہو چکا اور اب مکہ کے اوپر مسلمانوں کا گویا تسلط اور غلبہ ہو گیا، تب وہ چیز باقی نہیں رہی. تو اب یہاں سے اس لیے ہجرت کر کے جایا کرتے تھے مدینہ منورہ کہ وہاں جا کر کے آزادی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، اسلامی احکام کو ادا کر سکیں. اب وہ ضرورت باقی نہیں رہی، ضرورت باقی نہیں رہی تو حکم بھی باقی نہیں رہا. باقی یہ ہے کہ یہ گویا جس ہجرت کی نفی کی جا رہی ہے اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ہجرت نہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ والی ہجرت جو اس زمانے میں کی جاتی تھی. باقی اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس خطے میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے وہاں رہتے ہوئے اسلامی احکام پر عمل کرنا اور ایمان کے تقاضوں کو بجا لانا مشکل ہو تو ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں جا کر کے رہائش اختیار کریں جہاں وہ اسلامی احکام کو آسانی سے آزادی سے بجا لا سکیں. باب من استمطر فی اولی مطر، پہلی جو بارش برستی ہے اس کا اندر کوئی آدمی جو ہے اپنے اس بارش کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور اس سے اس بارش کو نیک پھالی کے طور پر اپنے جسم سے براہ راست لگنے دے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اس کو بتلا رہے ہیں. حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اصابنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مطر فحسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر قلنا لما فعلت قال لأنه حديث عهد بربه. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بارش ہوئی، بارش برسی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم اثر سے یعنی کمر پر سے پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا تاکہ وہ بارش کے جو چھینٹے گر رہے ہیں وہ سیدھے بدن کو لگے. حتی اصابہ المطر، یہاں تک کہ وہ بارش جو برس رہی تھی وہ آپ کے جسم اثر کو لگی براہ راست. تو حضرت انس فرماتے ہیں قلنا لمن فعلت، کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لأنه حدیث عہد بربہ، کہ بھائی یہ جو ہے اپنے رب سے ابھی تازہ تازہ یعنی آسمان سے تازہ تازہ آئی ہوئی چیز ہے. دنیا کی معصیتوں سے بھرپور فضا میں ابھی اس کے ملوث ہونے کی نوبت آئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تازہ بتازہ چیز ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا. અમારા ઘર પાસે ઘુવડ પક્ષી રાતે ચક્કર મારે છે, અવાજ કરે છે તો અમારા ઘરની મસ્તુરાત અને બચ્ચાઓ ડરે છે. શું ઇસ્લામમાં મારવાનો હુકમ છે? ઇસ્લામ આ પક્ષીના બારામાં શું કહે છે? મારી માહિતી આપશે. یہ زمانہ جاہلیت میں اس کے متعلق لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ پرندہ اگر کسی کے مکان پر آ کر کے بیٹھتا ہے بولتا ہے تو یقیناً وہاں سے کسی نہ کسی کی موت ہونے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید فرمائی، لا حامت فرمایا کہ بھئی یہ جو سمجھا جاتا ہے اس پرندے کے وہاں آنے کی وجہ سے بولنے کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اس لیے اس سے ڈرنا، یہ سمجھنا جو ہے صحیح نہیں ہے. رہا اس کے متعلق اس کو مارنے کا، جب
اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں تو ماننے کا حکم، ماننے کی اجازت تو اس وقت ہوتی ہے کسی جاندار کو جب اس کی طرف سے کوئی ضرر اور نقصان پہنچتا ہو، یہاں تو ہے نہیں، یہاں جس ضرر کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا اپنا گڑا ہوا وہمی ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر ایک ظالم بادشاہ تھا تو اس کی ایک مرتبہ جو ہے وہ وہاں یہ پرندہ بول رہا تھا، تو کسی بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ کہا دراصل جو ہے وہ ایک اس نے مادہ جو ہے یہ پرندہ ہے اس کو نر نے پیغام نکاح دیا ہے، تو اس نے اس کے جواب میں شرط لگائی کہ اگر 1000 مردے تم پیش کرو تو میں تمہارے اس کو جو ہے منظور کروں گی۔ تو کہا، اس نے جواب میں کہا کہ ہمارے یہ بادشاہ جب تک سلامت ہے یہ شرط جلدی پوری ہو جائے گی۔ محرم میں 10 دنوں سے مسلم شادی نکاح کری شکائے، کوئی دن پورے سال میں، محرم ہی کیا سال بھر میں کوئی دن بھی ایک ایسا نہیں ہے جس کے متعلق یہ ہو کہ بھئی اس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمام دن جو ہیں بڑے کسی دن میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی ہے۔ یہ جو نحوست کا لوگ خیال کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت کا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو محرم کے 10 دن ہوں، بلکہ وہ تو بڑے بابرکت دن ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا، اور اس سے پہلے تو محرم کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا اور یہ دن ان میں بڑے بڑے واقعات دنیا کے اندر پیش آئے، اس کی اہمیت بتلائی گئی یوم عاشورہ کی، اور محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ بتایا گیا، روزے اس میں کثرت سے رکھے آدمی، پتنگ چگاؤں نے پتنگ بناؤں نے پتنگ بیچوں جائز ہے، آنا 12 مشہور۔ یہ پتنگ جو ہے نہ تو اس کو بنانا جائز ہے، نہ اس کو بیچنا جائز ہے، نہ اس کو پتنگ کو اڑانا جائز ہے، نہ اس کو لوٹنا جائز ہے، یہ سب جو ہے اس کو منع قرار دیا ہے۔ پتنگ بازی میں تو اور زیادہ خرابیاں ہیں، لوگ اس کی وجہ سے لکھا ہے تھانوی اللہ نے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھتے ہیں، اس میں بے پردگی بھی ہوتی ہے، وہ لوگ گرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو اسے انفرادی پڑھتے وقت کون سی سنت پڑھنی چاہیے، ظہر کی یا جمعہ کی؟ بھائی جمعہ کی نماز کی شرائط میں سے جماعت بھی ہے، خطبہ ہے، جماعت ہے، یہ ہے، تو اب جب جماعت چھوٹ گئی اس کی تو اب وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، اب تو وہ ظہر ہی پڑھے گا۔ اب سنت ہے ظہر کی پڑھے گا 4، اور جمعہ وہ جو 4 رکعت بعد میں فرض ظہر ہی کی نیت سے پڑھے، جمعہ کی نیت سے۔ کپڑے پر یا بدن پر الکوہل والا سینٹ لگانا ہو تو نماز ہوگی؟ ہاں لگا سکتے ہیں، گنجائش دی ہے علماء نے۔ ہمارے ایک پڑوسی ہے جو ٹی وی کے کیبل لگانے والے کے یہاں کام کرتے ہیں، اب پھر وہ کبھی ہدیہ دیتے ہیں تو کیا ان کا ہدیہ کھا سکتے ہیں؟ اگر حرام ہے تو ہم ان کو منع کر دیں گے یا لے کر کسی کو دے دیں، اور اب تک جو کھا لیا اس کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بہرحال جس کی کمائی حرام کی ہو اس کی دعوت یا اس کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں ہے۔ اب کھا لی ہے تو اس کا علاج تو توبہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، توبہ استغفار کرے آدمی۔ کسی شخص نے امام صاحب کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے درمیان اہدنا الصراط المستقیم یا کوئی اور آیت پر آمین کہا قصدن یا سہوا، ہر 2 صورت کا کیا حکم ہے؟ اس کی وجہ سے بہرحال اس کہنے والے پر کوئی الگ حکم جاری نہیں ہے کہ بھائی سدے سہوا کرو یا یہ کرو۔ جمعانی نماز میں فرض میں نیت کر لی کہ واجب نہیں؟ فرض ہے، واجب نہیں فرض ہے، فرض ہی کی نیت کی جائے گی۔ کبھی فرض کو بھی واجب سے تعبیر کرتے ہیں، واجب اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہو، تو فرض میں بھی کرنا تو ضروری ہے ہی، فرض اور واجب میں فرق صرف دلائی کی وجہ سے ہے۔ کوئی کافر بیمار ہو، مہلک بیماری ہو اور وہ پانی پڑا ہوا طلب کرے تو دیا جا سکتا ہے، نہ دے سکتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال اعزاء اور اقارب اساتذہ اور مشائخ دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو دعا کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور بنا اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ تو اس سے ان کو نجات عطا فرما اے اللہ تو ہمیں ہمارے تمام متعلقین اہل و عیال اعزاء اور اقارب کو احباب اور دوستوں کو مخلصین و محبین کو اور اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا اے اللہ تیرے جن بندوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا ہے ان کی جائز مرادیں پوری فرما بیماریوں سے شفا عطا فرما قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما
جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔